إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية أو كما قال عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أجري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد تقدیس کبریائی عظمت پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جسے چاہیں عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے صحت دے، جسے چاہے بیماری دے، جسے چاہے آسودگی دے، جسے چاہے تمنگری دے، جسے چاہے دل و دماغ کا سکون دے، جسے چاہے دل و دماغ کا سکون چھین لے، جسے چاہے اوپر کر دے، جسے چاہے نیچے کر دے، جسے چاہے بڑا کر دے، جسے چاہے چھوٹا کر دے. رب کی حمد کے لیے، کبریائی کے لیے، عظمت کے لیے، تعریف کے لیے رب ہی کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ السمیع من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لفظ جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفاء الراشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان تابعین کے تابعین پر، اور پھر تابعین کے تابعین پر، اور پھر سمت مرحومہ، سمت وسط، سمت عدل، سمت شہادہ کے ائمہ کرام، محدثین اعظام، فقہاء، صالحین اور اولیاء پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا. الہی ان گرت لا تعداد مرتبہ درود و سلامتی نازل فرمائیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید. ابھی خطبۃ الحاجہ کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کا ایک کلام نقل کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية، کہ ان کی نماز، ان کی عبادت، ان کی پوجا، ان کی پرستش کیا تھی، ان کی دعا کیا تھی خانہ کعبہ کے پاس؟ الا مكاء وتصدية، صرف تالی بجانا اور سیٹی بجانا، تالی بجانا اور سیٹی بجانا. یہ کفار مکہ کا یا کفار کا یہ عبادت تھی، یا ان کا یہ مذہب تھا، یا ان کا دین تھا، یا ان کا دھرم تھا کہ خانہ کعبہ کا جب طواف کیا کرتے تھے تو سیٹی بجاتے تھے اور تالی بجاتے تھے. اور یہی نقشہ ٹھیک آپ کو محرم میں نظر آئے گا، یہی نقشہ آپ کو محرم میں نظر آئے گا. اس آیت کی تشریح کے متعلق ابن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر ابن مسعود انصاری نہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت مجاہد رحمہ اللہ، حضرت اکرمہ رحمہ اللہ، حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ، حضرت کعب القرظی جو یہودی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت قتادہ رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں اس سے مراد تالی اور سیٹی ہے، یہی ان کی عبادت کا طریقہ تھا. اس آیت کی تشریح میں ایک اور قرآن کی آیت نقل کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اس آیت کی تشریح ملتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ النَّاسَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. کہ لوگوں میں سے ایسے، یہ آیت لمبی ہے، اس کے کچھ حصے کا ہم ترجمہ کریں گے، تشریح کریں گے، وقت چونکہ تنگ ہے، بات زیادہ ہے، کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں.
لہو الحدیث خریدتے ہیں، لیضل الناس عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے یا بغیر علم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کریں، وَيَتَّخِذَا هُزُوًا، اللہ تعالیٰ کے آیتوں کو، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو ہنسی مذاق ٹھٹا بنائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اس آیت کے تشریح میں حضرت ابن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضرت حکمہ رحمہ اللہ، حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ، حضرت مجاہد رحمہ اللہ، حضرت مکحول رحمہ اللہ، حضرت عمر بن شعیب رحمہ اللہ، حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد گانا ہے، اس سے مراد گانا ہے۔ اور ایک روایت حضرت قتادہ، ترمذی، ابن جریر وغیرہ سے ملتی ہے ڈھول تاشا ہے، ڈھول تاشا ہے۔ اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے بعد بیٹھے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے کلام نقل کر رہے تھے، عوام کو، عوام الناس کو سنا رہے تھے کہ عوام سنیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا، دنیا والے سنیں۔ تو ایک کافر، ایک بدبخت، ایک کم نصیب، ایک جہنمی ایک لونڈی کو لیا تھا کرائے پر یا خرید کر کے۔ وہ لونڈی تھی گانے والی، ناچنے والی، ڈھول تاشا بجانے والی، اور اس کو کہا کہ تم بجاؤ، ناچو بھی، گاؤ بھی، اور ڈھول تاشا بھی بجاؤ، تاکہ لوگ محمد کے بعد سے ان کا دماغ منتشر ہو جائے، بھٹک جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سنیں۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث کے بارے میں مفسرین بتاتے ہیں، اس کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا ہے کسی زبان میں، کہ ہر وہ چیز، ہر ویسی گفتگو، ہر ویسی بات جو اللہ تعالیٰ کے پیغام سے روکے وہ لہو الحدیث ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے آرڈر سے، فرمان سے، رسول کی سنت سے روکے وہ لہو الحدیث ہے۔ یہ بدبخت کا کام تھا، ڈھول تاشا بجانا، سنا کر کے اللہ تعالیٰ کے کلام سے، رسول کے فرمان سے روکنا کا مقصد یہ شیطان کا کام تھا، کفار مکہ کا تھا۔ آج ہم پوچھیں کہ ہم محرم میں یا شادی بیاہ میں یا ولیمے میں یا خوشی کے موقع سے کیا نہیں بجا رہے ہیں؟ قیامت کی نشانی یاد آ رہی ہے۔ اس چیز کا حوالہ اوجھا سر نے بھی دیا، جن کا یوٹیوب پر اپنا چینل ہے، کہ قیامت کی نشانی بتائی گئی تھی کہ ہر گھر میں ناچنے والی رہے گی، ہر گھر میں ایک ناچنے والی ہوگی، گانے والی ہوگی، میوزک کے سامان رہے گا۔ آج ہر گھر ہے، ایک گھر میں 10 موبائل ہے، سب میں یہ بج رہا ہے، سب میں یہ سننا ہے۔ گھر میں تو گھر میں بج رہا ہے، مسجد تک میں لوگ بجا رہے ہیں، گھنٹی بجنے لگتی ہے۔ انسان بولتا ہے کہ نماز کی حالت میں موبائل کیسے چھوڑا رہے؟ تمہاری ایک نماز کے چکر میں ساری مقتدی کی نماز خراب ہو رہی ہے۔ ایک آدمی کی نماز خراب ہونا زیادہ بہتر ہے کہ ساری مقتدی کی نماز خراب ہونا زیادہ بہتر ہے؟ بجا رہے ہیں، بج رہا ہے اس لیے کہ ہمیشہ رنگ ٹون رکھے ہوئے ہیں۔ اگر اس کو بدل دیتے ہیں اور نماز کی حالت میں بجتا بھی تو آدمی کو اتنی تکلیف نہیں لگتی، اتنا پریشانی نہیں ہوتی۔ اور بھرم میں رہی یہودی سازش ہم اور آپ اپنے گھر میں انجام دے رہے ہیں، اپنی مسجد میں، اپنے مدرسے میں، اپنے مکتب میں، اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، اپنے سسرال میں، اپنے نیر میں، ہم لوگ خود یہودی سازش کو انجام دے رہے ہیں۔ کیا بدنام کرتے ہیں یہودی کو، کیا بدنام کرتے ہیں دشمن کو، کیا بدنام کرتے ہیں بی جے پی کو، کیا بدنام کرتے ہیں کانگریس کو، کیا بدنام کرتے ہیں راجد کو، جدیو کو۔ ہم لوگ خود اپنی زندگی، اپنے گھر میں یہودی سازش کو انجام دے رہے ہیں۔ اس آیت کی تشریح میں ایک اور آیت نقل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شیطان کو مخاطب کر کے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو بولتے ہیں کہ جو تم کو اپنا آواز لگانا ہے، میرے بندوں کو بہکانے کے لیے جو آواز دینا ہے آواز دے لو، اور اپنا پورا داؤں چلا لو، اپنا جو تمہارے جو پیادہ ہے، جو تمہارے فوج ہے، اس کا داؤں بھی چلا لو، اور انسان کے دھن دولت بال بچے میں بھی اپنا حصہ نکال لو۔ اور حقیقت میں شیطان کا وعدہ دھوکہ ہے، شیطان کا وعدہ دھوکہ ہے۔ اس آیت لمبی ہے، صرف ایک چیز سے میرے استدلال پکڑنا ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ کے متعلق علماء بتاتے ہیں، مفسرین علماء، صحابہ کرام، کہ اس سے مراد گانا ہے، کہ شیطان گانا کی آواز سنا کر کے آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اپنے طرف ہم توجہ کرتا ہے، اپنے طرف لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام سے روکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ علماء بتاتے ہیں کہ ہر وہ کام جو اللہ رسول کے فرمان سے ہٹ کر کے ہے وہ وَاسْتَفْزِزْ میں آتا ہے، جو شیطان انجام دیتا ہے۔ کس کے گھر میں چیز نہیں ہو رہی ہے؟ شادی کے موقع سے، ہلدی کے موقع سے، مہندی کے موقع سے، حالانکہ اس رسم کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے، اور یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ جب دھرم میں، جب مذہب میں ملاوٹ ہوئی ہے، گھول مٹا کیا گیا ہے،
چوچو کا مربع لایا گیا، مرچ مسالہ ملایا گیا تو دھرم میں ناچ گانا آیا ہے، میوزک آیا ہے۔ خود مسلمانوں میں دو طبقہ آیا، جو صوفیہ ہے جس سے علماء سعادت پور کی نسبت ہے، کیونکہ ہم لوگ کہاں جو سلسلہ ہے قادری اور چشتی کا ہے، قادری اور چشتی، اس میں سے ایک طریقہ بولتا ہے کہ مجلس سماع حرام ہے، دوسرا بولتا ہے کہ نہیں آپ اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر جب دو بڑے میں اختلاف ہوگا تو وہاں پر کس کا فیصلہ چلے گا؟ وہاں پر فیصلہ چلے گا اللہ رسول کا، دیکھا جائے گا کہ اللہ رسول کا فیصلہ کیا ہے۔ جب اللہ رسول کا فیصلہ حرام کا ہے، غلط کا ہے، مناہی کا ہے، ممانعت کا ہے، تو اس سے پرہیز کر لینا چاہیے۔ بڑے کا احترام، بڑے کا رسپیکٹ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ رسول کا فرمان اپنی جگہ پر ہے۔ اور وہی ہو رہا ہے محرم میں، 40واں میں، شادی بیاہ میں لوگ کر رہے ہیں، شوق سے کر رہے ہیں، عوام کر رہے ہیں، علماء کو دلیل دے رہے ہیں، علماء دلیل دے رہے ہیں کہ حلال ہے۔ رسول کا فرمان یاد آ رہا ہے، انہوں نے فرمایا تھا قیامت کے قریب جس چیز سے مجھے سب سے زیادہ ڈر لگ رہا ہے میری امت کے لیے، ویسے چپ زبان منافق جو شریعت کا جنازہ نکالیں گے، صرف اس میں عالم نہیں آتا ہے، ویسا مسلمان بھی آتا ہے جس کی زبان چپ ہے، شریعت کا کچومر نکال دے رہا ہے۔ بابو ابو جو گنجی پہ لکھا ہوا الحمدللہ، اس کو اتار لیجیے گا، اس کو پہن کا پلیٹنگ جائیے گا جی، بے حرمتی ہوگی، ذہن میں رکھیے گا۔ بہرحال کہ ہم کیا بولے تھے، شریعت میں جب جب ملاوٹ کیا گیا ہے اس میں لوگوں نے گانا، ناچ گانا، میوزک لے آیا، جب جب دھرم میں ملاوٹ ہوئی ہے، اور کوئی نیا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو بنا کر رہا ہے وہ وہابی ہے، اس لیے کہ خود صوفیہ کا سلسلہ ہے، اس میں ایک گروپ بولتا ہے کہ نہیں جائز ہے، اور دوسرا گروپ بولتا ہے کہ نہیں ناجائز ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ ناجائز ہے۔ اس گانے کی حقیقت کیا ہے؟ لوگ ایک حدیث نقل کی جاتی ہے، بڑے لوگ روایت کرتے ہیں، حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن علماء، صحابہ کرام، مفسرین بولتے ہیں کہ اس حدیث کے ایک ایک حصے کا، ایک ایک ٹکڑے کا یا کی دلیل قرآن سے یا رسول کی سنت سے یا صحابہ کرام سے ملتی ہے۔ لمبی حدیث اس کا مفہوم بتائیں گے کہ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کہ اب جنت سے تمہیں نکال ہی دیا، اب اس دھرتی پہ ہمارا کیا کام ہے؟ شیطان نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے میرا اس دھرتی پہ کیا کام رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا کام جادو ٹونا رہے گا، جو کرنے کا کام وہ جادو ٹونا ہے۔ دلیل کا حوالہ نہیں دے سکتے، تقریب بہت لمبی ہو جائے گی۔ پھر اس نے پوچھا کہ میرا قرآن کیا ہوگا؟ شیطان پوچھ رہا اللہ تعالیٰ سے میرا قرآن کیا ہوگا، یا میری پڑھنے والی کتاب کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے قرآن گانا وغیرہ ہوگا، گانا وغیرہ شعر شاعری ہوگی۔ پوچھتا ہے میری کتابت، میری تحریر، میری رائٹنگ کون سی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیری تحریر وشم ہوگی، وشم، جس کو ہم لوگ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکے آج کا شوق سے بنا رہے ہیں، ٹیٹو، اسی کے حدیث میں لفظ آیا وشم کا، کرنے والے پر اور کروانے والے پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیج رہے ہیں، رسول سے فرما رہے ہیں۔ اور ٹیٹو جو لوگ بنواتے ہیں ان کے بارے میں خوشخبری بتا دیں میڈیکل، کہ جو بھی انسان اپنے بدن پر ٹیٹو بناتا ہے اس کا جو بدن کا امیونٹی سسٹم ہوتا ہے، بیماری کا مقابلہ کرنے کی چھمتا کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ پہلے اب تک قانون تھا، پتہ نہیں قانون بدلا کہ نہیں بدلا، جب آدمی جاتا تھا فوج میں بھرتی لینے کے لیے، اگر اس کے بدن پر ٹیٹو رہتا تھا تو بولا جاتا ہے تمہاری بھرتی نہیں ہوگا، بھرتی نہیں ہوگی فوج میں، کیونکہ اس کا جسم پہلے کمزور ہو چکا ہے۔ پھر پوچھتا ہے کہ میرا پانی کیا ہوگا؟ شیطان پوچھتا ہے میرا پانی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر نشاور چیز تیرا پانی ہے، ہر نشاور چیز تیرا پانی ہے۔ پھر پوچھتا ہے کہ میری آواز کیا ہوگی یا میری اذان کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میوزک کے سامان، ڈھول تاشا باجا، یہ تیری اذان ہوگی یا تیری آواز ہوگی۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ہر نماز کے لیے اذان ضروری ہے، امام کا ہونا ضروری ہے جماعت سے، اور مقتدی ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے جو گانا ہوتا ہے، اب دیکھتے ہیں زیادہ تر جو گانا شروع ہوتا ہے شروع میں میوزک کی دھن بجتی ہے، میوزک کی دھن بجتی ہے، جو میوزک بج رہی ہے وہ شیطان کی اذان ہے، جو میوزک بج رہی ہے وہ شیطان کی اذان ہے، چاہے محرم رہے، چاہے 40واں رہے، چاہے شادی رہے، چاہے بیاہ رہے، چاہے گھر میں رہی، چاہے گھر سے باہر رہیے، چاہے اسکول میں رہی، چاہے کالج میں رہی، چاہے راستے میں رہی۔ اور جس طرح سے ہر نماز کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے، تو علماء ربانیین بولتے ہیں گانا گانے والا جو سنگر ہوتا ہے وہ شیطان کی نماز کا امام ہوتا ہے، وہ شیطان کی نماز کا امام ہوتا ہے۔ اور جس طرح سے ہر جماعت کی نماز میں مقتدی ہوتا ہے، علماء ربانیین بتاتے ہیں کہ
جو گانا سننے والے لوگ ہوتے ہیں، عوام پبلک جو ناچتی پھرتی پر جھومتی ہے، وہ شیطانی نماز کے مقتدی ہے۔ اپنے دل سے پوچھئے کہ ہم کس کی نماز ادا کر رہے ہیں، ہم لوگ کس کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور گانے کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ اس کا اثر نشے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، نشہ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، نشاور چیز سے۔ اور فرماتے ہیں کہ گانا انسان میں لونڈے بازی اور چپٹی بازی، لونڈے بازی لڑکے کا معاملہ کو بولتے ہیں، اور چپٹی بازی بولتے ہیں عورت کا، جب عورت کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو بتا دیں یہ لفظ مجھے مل نہیں رہتا، ہم نے بچپن میں پڑھا تھا چپٹی کا لفظ۔ پروفیسر صاحب کو فون کیا، اردو کے پروفیسر ہیں، کہ بتائیے، ان کا پورا گروپ ہے پروفیسر لوگ کا، کوئی نہیں بتا سکا یہ لفظ مجھے۔ 3-4 دن تک ہم پریشان رہے اس لفظ کو ڈھونڈ کے نکالے، کہاں پڑھا ہے، کیسے پڑھا، یاد نہیں آ رہا ہے۔ بچپن میں پڑھی ہوئی چیز، اس وقت مول دالی کا بال نکلنا شروع ہوا تھا۔ اب سمجھیں ہمارے پروفیسر لوگ کتنی صلاحیت والے، معافی کے ساتھ ہم بول رہے ہیں۔ تو بولتے ہیں اس سے چپٹی بازی اور لنڈی بازی کا جذبہ جاگتا ہے، اور کم سے کم زناکاری بدکاری کا جذبہ جاگتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح سے شیطان کو بھگانے کے لیے ہم لوگ رقیہ سنتے ہیں، اذان سنتے ہیں، آیت الکرسی سنتے ہیں، رقیہ سنتے ہیں جس میں قرآن کی آیات اور حدیث دعائیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے شیطان کا رقیہ گانا ہے، جس میں میوزک بھی ہوتا ہے، گانا بھی ہوتا ہے، اور ڈھول تاشا بھی ہوتا ہے، جس سے انسان کے اندر میں چپٹی بازی اور لنڈی بازی اور زناکاری کا جذبہ جاگتا ہے۔ اب یہ آپ کے ایمان پر منحصر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا کم آپ کو اثر کرے گا، لیکن کرے گا سر۔ اور علماء بتاتے ہیں حدیث روشنی میں کہ گانا کا اثر جتنا مرد پر نہیں ہوتا اس سے زیادہ عورتوں پر ہوتا ہے، جتنا مرد پر اثر نہیں ہوتا اس سے زیادہ عورتوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جو کوریا کے سنگر گروپ ہے، اس کے ہمارے جو نوجوان دیوانے ہیں، متوالے ہیں، اس کے چاہنے والی لڑکی اور عورتیں زیادہ ہیں، اس گروپ کے چاہنے والی لڑکیاں اور عورتیں زیادہ ہیں۔ اور یہ گروپ شیطان کا پجاری ہے، شیطان کا پجاری ہے۔ یہ گروپ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، رسول کا نہیں، انسان کا نہیں، ہم بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ اپنے ایک گانے میں یہ بیہودہ گروپ بولتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ کا گٹا پکڑ لیں گے، جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ کا گلا پکڑ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تو بھاری بھرکم ہے بہت، بریکٹ میں ہم بول رہے ہیں کہ اس بات کو وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے، بریکٹ میں ہم اپنی بات بول رہے ہیں کہ سنسار کو پیدا کرنے والا یقیناً کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، بہت پاورفل طاقت ہے۔ بولتا ہے بیہودہ بریکٹ بند کہ آپ بہت پاورفل ہیں، بہت بھاری بھرکم ہیں، لیکن آپ نتھنگ ہیں، آپ نتھنگ ہیں۔ بریکٹ میں ہم سے تشریح کر رہے ہیں کہ اس دھرتی میں ہم اتنا ظلم کر رہے ہیں، انسان اتنا گناہ کر رہا ہے، آپ کہاں کسی کو پکڑ رہے ہیں؟ اور بولتا ہے بیہودہ کیا آپ کا پچھلا حصہ جس کو کولہا بولتے، کولہا سوری بولتے فارسی میں، یہ بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ ایک حدیث کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے، ایک حدیث کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہا ہے۔ اور ایسے گروپ ہمارے نوجوان دیوانے ہو رہے ہیں، متوالے ہونے ہیں، اس کی نقل کر رہے ہیں، وہ جو کھا رہا ہے وہ کھا رہے ہیں، جو پہننا وہ پہن رہے ہیں، جو بال کی کٹنگ کرا رہا ہے وہ کٹنگ کرا رہے ہیں، وہ جس انداز سے سو رہا ہے اس انداز سے ہم سو رہے ہیں، وہ جس انداز سے زندگی گزار رہا ہے اس کی نقل کر رہے ہیں۔ اور واللہ العظیم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سکون، اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ کان کھول کے غور سے سن لو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی تمہاری آتما کو، تمہاری روح کو شانتی ملنے والی ہے، تمہارے دل دماغ کو۔ اور یہی وجہ ہے اس دنیا میں لوگ بتاتے ہیں کوریا کا سب سے زیادہ گروپ ہے سنگر کا، بہت سے گروپ وہاں، اور سب سے زیادہ سوسائڈ کا ریشو بھی وہاں ہے۔ اگر گانا میوزک سے سکون ملتا ہے انسان کو تو سب سے زیادہ وہاں کیوں لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں؟ اور یہ گروپ زنخے کا گروپ ہے، جو بچہ یا بچی اسلام پہ جائے گا وہ آج نگر زنخہ بنے گا، آج بنے کل بنے، 100% بنے، 70% بنے، 40% بنے، 20% بنے، 10% بنے، 1% بنے، لیکن بنے گا۔ یہ ہم جو محسوس کر رہے ہیں، جو ہم دیکھا ہے۔ اور اس گانے پر جب بات آئی کہ ایک گانا آج کل بہت عام چل رہا ہے، ہم گارجین لوگ سے بولیں گے غور سے سنیے، جو اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما رہے ہیں، بیٹا چاہے بیٹی ہے، موبائل غلط ہے۔ لوگ بولتے ہیں بیٹی کے ہاتھ میں موبائل رکھنا غلط ہے،
اسمارٹ، میرا کہنا ہے بیٹے کے آدمی اسمارٹ موبائل رکھنا غلط ہے۔ ایک گانا وہ سوشل میڈیا میں آج کل چل رہا ہے، گانا کیا ہے، اس میں میوزک کی دھن ہے، میوزک کی دھن ہے، لگتا ہے مشکل سے 30 سیکنڈ یا 1 منٹ کا یا 45 سیکنڈ کا، اور اس میں ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے گانا گایا جا رہا ہے۔ اس میں گانے والی زیادہ تر لڑکیاں اور عورتیں ہیں، ایک آخری مرد کو ہم نے دیکھا اس کو گاتے ہوئے، زیادہ تر لڑکیاں اور عورتیں ہیں۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے جو گانا ہے نا، وہ بیشیا عورت کا، جو کوٹھے والی عورت ہوتی نا ہے، جو انگلی سے اشارہ کرتی ہے اپنے گاہک کو، اس اشارے کی نقل کی جا رہی ہے۔ ہوش ہی نہیں ہے گارجین کو کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی کیا کر رہا ہے، ہوش ہی نہیں ہے۔ سب دنیا کے نشے میں پاگل ہوئے ہیں، سب دنیا کے نشے میں متوالے ہیں، سب دنیا کے نشے میں بے ہوش ہیں۔ اور تو اور بچہ اگر کر رہا ہے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، بچے کے چکر میں گارجین اس گانے کی نقل کر رہی ہے، ماں نقل کر رہی ہے، دادی نانی نقل کر رہی ہیں، بڑی بہن نقل کر رہی ہے، خالہ نقل کر رہی ہے۔ اللہ تعالی رحم کرے، جس گارجین کا رول ہونا چاہیے گارجین شپ کا، وہ بچے کے ساتھ پاگل ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ خطبہ ہمارا جمعہ رمضان کے بعد سے چل رہا ہے، اس قسم کا مضمون کا، کہ اس فتنے میں عورتیں زیادہ ملوث ہیں۔ یہ رسولوں کی پیشن گوئی تھی، جب کانت دجال کا ظہور ہوگا تو اس کی پیروی عورتیں زیادہ کریں گی بنسبت مردوں کے۔ ابھی لگتا ہے 10-15 دن پہلے لونڈے باز لوگ کا سینٹر ہے دنیا میں، لونڈے باز لوگ کا سینٹر کہاں ہے؟ جس سے مسلمان کا سینٹر مکہ ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے نوجوانوں میں سے کہ لونڈے باز لوگ کا سینٹر کہاں ہے دنیا میں؟ بہت لوگ سوشل میڈیا سے جڑے رہتے ہیں کہ اب ہم اپ ٹو ڈیٹ رہیں گے، بتائیے تو کہاں لونڈے باز لوگ کا سینٹر یا لونڈے باز لوگ کا مرکز کہاں ہے دنیا میں؟ کیلیفورنیا میں، کیلیفورنیا میں، وہاں ان لوگ کا ایک سائٹ بھی ہے، آفس تو یہ ہے، سائٹ ہے، ایک سائٹ پر انہوں نے ایک گانا ڈالا، مشکل سے گانا لگتا ہے 1-1.5 منٹ کا ہوگا یا زیادہ ہی ہم بول رہے ہیں۔ اس گانے میں بول رہا ہوں، سنیں والے گارجین، کہ ہم آپ کے گھر کے بیٹا بیٹی کو آہستہ آہستہ لونڈے باز بنا دیں گے، ہم یا تو چپٹی باز بنائیں گے یا لونڈے باز بنائیں گے، ہم اس کی تشریح کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور یہی نہیں، آپ کی گھر کی عورتیں ہمارا سپورٹ کریں گی، سپورٹ کر رہی ہیں، تعاون دے رہی ہیں۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے گارجین لوگوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو کنٹرول کرو۔ کیا ہے 1400 سال پہلے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عورتیں زیادہ کانت دجال کے پیچھے چلے گئیں، جو سامنے آ رہی بات، وہ اپنے گانے میں بول رہا بیہودہ، وہ گانا کو مشکل سے 2.5 گھنٹہ رکھا اپنے سیٹ پر، 2.5 گھنٹے میں اس کو 2500 لائک ملا، 2500، اور 7000 سے زیادہ ڈس لائک مل گیا اس کو۔ فوراً اس گانے کو ہٹا دیا، فوراً اپنے سائٹ سے اس گانے کو ہٹا دیا، بلاک کر دیا، ہوش نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم انہ تعالی جواد ملک ورؤوف رحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له۔ تو ہم بول رہے تھے کہ بچے تو بچے، گھر کی عورتیں بھی اس کی نقل کر رہی ہیں، اس گانے کی، جس گانے کی نقل کی جا رہی ہے، یہ گانا یورپ کی ایک سنگر کو گائی ہے، اور اس گانے میں وہ شیطان کی پوجا کر رہی ہے، اس گانے میں وہ شیطان کی پوجا کر رہی ہے، اور اس کو ہم لوگ شوق سے نقل کر رہے ہیں۔ کیا مسلمان، کیا داڑھی والا، کیا ٹوپی والا، کیا برقعے والی، کیا دوپٹے والی، کیا بے پردہ مسلمان، دنیا کے رہنے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، وہ چاہے افریقہ کا رہنے والا ہو، چاہے ایشیا کا رہنے والا ہو، چاہے یورپ کا رہنے والا ہو، چاہے آسٹریلیا کا رہنے والا ہو، چاہے امریکہ کا رہنے والا ہو، چاہے ساؤتھ یا نارتھ امریکہ کا رہنے والا ہو۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ جب ناچ گانا عام ہو جائے گا، جب عورتوں کی بے پردگی عام ہو جائے گی، جب زناکاری عام ہو جائے گی، کیا ہو رہا ہے ایجوکیشن کے نام پہ لڑکا لڑکی ہمارے بدکاری کر رہے اسکول کالج میں، تب یاد کرنا خزف ہوگا، خزف، آسمان سے اللہ تعالیٰ برسائیں گے عذاب، مس ہوگا، اللہ تعالیٰ چہرہ مٹا دیں گے، قذف ہوگا، خسف ہوگا، زمین دسا دی جائے گی۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ پاکستان میں جو سیلاب آیا سے تھوڑی آیا ہے،
پاکستان میں جو سیلاب آیا ایسے تھوڑی آیا ہے، وہاں بھی لنڈے بازی کو قانوناً جائز قرار دے دیا گیا ہے، چپٹی بازی کو، لنڈے بازی کو، کہ مرد مرد سے شادی اور عورت عورت سے شادی کر لی۔ یہ اسلامی اسٹیٹ ہے جس کے نام پر ہمارے نوجوان کرکٹ میں پاکستان کا سپورٹ کرتے ہیں۔ کسی کی سپورٹ کرتے ہیں؟ یہ بیہودہ ملک، لعنت ہو ایسی حکومت پر، اللہ رسول تمام فرشتوں کی۔ بولتا ہے لنڈے بازی، مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے، سپورٹ کیجیے گا پاکستان کو؟ ہوش ہی نہیں ہے۔ اور اللہ سے نے فرمایا تھا اس کے نقصانات کیا ہیں؟ جب آئے سوشل میڈیا کی بات کہ سوشل میڈیا پہ اس قسم کا گانا آ رہا ہے، یہ سب کا دین جانتے ہیں، جو ماحول جو بن رہا ہے اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے، جو موبائل اور کمپیوٹر کے ذریعے سے، لیپ ٹاپ کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک نقصان یہ ہو رہا ہے، ایک مسلم ملک ہے، ایک مسلم ملک، غور سے سنیے، آج جانتے ہی میاں جی کی عادت ہے برائی کو زیادہ اپنائے گا۔ اگر دنیا برائی کو 50% اپنائے گی تو مسلمان میاں جی 100% اپنائے گا۔ ایک مسلم ملک ہے، وہاں پورے ملک میں 1/3 طلاق صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ 1/3 طلاق یعنی 3 روپے میں 1 روپے طلاق صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے لڑکا یا لڑکی دونوں کی شادی میں پریشانی آ رہی ہے۔ پریشانی کیوں آ رہی ہے؟ ہمارے گاجر بول سے سنیں، اگر عقل ہو تب، اگر نشے میں نہیں ہو تب دنیا کے، کہ سوشل میڈیا میں جو لڑکا لڑکی کا جو ویڈیو آ رہا ہے یا فوٹو آ رہی ہے سب بناوٹی ہے، زیادہ تر اس میں سے چھیڑ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے جنت کی پری ہے، یا لڑکا بہت خوبصورت ہے۔ اور جب رشتے کی بات چلتی ہے، لڑکا یا چاہے لڑکی جو سوشل میڈیا میں لڑکا یا لڑکی کو دیکھ رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے بھی وہی چیز رہے، اور حقیقت کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے، حقیقت کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بھی لڑکا یا لڑکی دونوں کی شادی میں پریشانی ہو رہی ہے۔ اور اس سوشل میڈیا کی وجہ سے اب یہ وبا پٹنے میں آ گئی ہے کہ شادی شدہ لوگ اپنی بیوی کا ایکسچینج کرا رہے ہیں، بول لے کہ 1 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے میری بیوی کو تم اپنے پاس رکھ لو اور اپنی بیوی کو میرے دے دو، اپنی گرل فرینڈ کو میرے دے دو، میری گرل فرینڈ تم رکھ لو۔ گرل فرینڈ کا وجود ہی نہیں شریعت میں، گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کا وجود ہی نہیں شریعت میں، اس کو بولتے ہیں عاشق اور معشوق، معشوق اور عاشق۔ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ مسلمان کپل میاں بیوی کا ویڈیو ڈال رہے ہیں، کس کے نام پر؟ شریعت کے نام پر۔ ارے ایسی عورت کی تصویر حرام ہے، اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالیے گا اسلام کے نام پر، یعنی اسلام کے نام پر آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اس سوشل میڈیا سے لڑکوں کو شیطان کی پوجا سے قریب کیا جا رہا ہے، شیطان کی پوجا سے قریب کیا جا رہا ہے۔ اب ایک صاحب سے بات نکلی ہوئی تھی، ہم نے کہا سوشل میڈیا کی خرابی آ رہی ہے کہ ہمارے بچے شیطان کے پجاری بنتے جا رہے ہیں، تو بولے کہ ہاں سوشل میڈیا سے ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا۔ ہم نے کہا کہ جب سوشل میڈیا نہیں تھا اس وقت ہم لوگ شیطان کی پوجا کر رہے تھے، اس لیے کہ شادی بیاہ کی جو زیادہ تر رسم ہوتی ہے شیطانی رسم ہوتی ہے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ ہر وہ مرد جس کی بہو بیٹی ماں بہن جاتی ہے شادی کی رسم میں شرکت کرتی ہے، اس کا مطلب وہ اپنے گھر کی عورتوں کو اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ جاؤ شیطان کی رسم میں حصہ لو۔ اور یاد رکھیے گا واللہ العظیم جو بھی شیطان کی رسم میں شرکت کرے گا اس پر سواری آنا ہے۔ یہ الگ بات ہے، کبھی سواری فوراً ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی سواری 1 سال کے بعد ظاہر ہوتی ہے، کبھی 10 سال کے بعد، کبھی 30 سال کے بعد، کبھی 40 سال کے بعد، ایسا کیس ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا شیطان کبھی کسی کا وہ نہیں ہے۔ ابھی امریکہ میں ایک سنگر کا کنسرٹ ہو رہا تھا گانے کا، اس میں نوجوان لوگ مرنے لگے، لوگوں نے کہا کہ گانے کو روک دو، گانے کو روک دو، لوگ مر رہے ہیں۔ وہ بند اپنا گانا نہیں روکا، وہ بند اپنا گانا نہیں روکا۔ افریقن نسل کا سنگر ہے، کیا سمجھ رہے آپ؟ شیطان کو بنیے گا تو شیطان کو چھوڑ دے گا۔ جو دوغلا ہوتا نا ہے کسی کا کبھی وفادار نہیں ہوتا ہے، شیطان اللہ تعالیٰ کا دوغلا ہے، اس دوغلے کے پیچھے چلیے گا نا دنیا کی زندگی جہنم بن جائے گی جو آج بنتا جا رہا ہے۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے بچے لوگ کے شیطان سے پوجا سے جڑتے جا رہے ہیں، شیطان سے اپنا رشتہ بناتے جا رہے ہیں، بچے نشہ آور بنتے جا رہے ہیں، نشہ بیچ رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، نشہ سپلائی کر رہے ہیں، قاتل بن رہے ہیں، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، بدکاری میں ڈوب رہے ہیں، چپٹی بازی اور لونڈے بازی اور زناکاری میں ملوث ہو رہے ہیں۔ مسلم لڑکیوں کا جان بوجھ کر کے برقعے کی حالت میں ویڈیو دکھایا جا رہا ہے، ایسا جو غیر شرعی ہے، تاکہ جو برقعے والی لڑکی رہے وہ بھی
وہ برائی کو سیکھے، اس گناہ کو سیکھے۔ لوگ سائیکولوجیکل طور سے سوشل میڈیا کی وجہ سے بیمار ہو جا رہے ہیں، جسم بیمار ہوتا جا رہا ہے، ان کا پٹھے کی بیماری ہو رہی ہے، نس کی بیماری ہو رہی ہے، دماغ کی بیماری ہو رہی ہے، ہڈی کی بیماری ہو رہی ہے، لیکن ہوش نہیں ہے۔ پولیٹیکل طور سے آپ کو توڑا جا رہا ہے، جیولوجیکل طور سے آپ کو توڑا جا رہا ہے، ڈیموگرافک طور سے آپ کو توڑا جا رہا ہے، جیو پولیٹیکل طور سے آپ کو توڑا جا رہا ہے۔ ورلڈ لیول کی جو انٹیلیجنس ہے وہ آپ کا استعمال کر رہی ہے، آپ کا برین واش کر رہی ہے، آپ کو مس گائڈ کر رہی ہے، آپ کو ہوش نہیں ہے۔ یا تو آپ کو آتنکوادی بنایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یا آتنکوادی کے کیس میں کہیں نہ کہیں پھنسا دیا جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ ایسی جنگ میں ڈوب گئے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے جس میں آپ کو دشمن نظر آ رہا ہے، نہ دشمن کا ہتھیار نظر آ رہا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس زہر کو ہم لوگ خرید کر کے پی رہے ہیں، اس زہر کو خرید کر کے ہم لوگ کھا رہے ہیں اور اپنے سماج کو برباد کر رہے ہیں۔ خود تو برباد ہوئی، سنم تو خود ڈوبے ہی ہیں، پورے سماج کو ساتھ لے کے ڈوب رہے ہیں۔ آپ کو بتا دیں جانکاری کے لیے، زیادہ تر جو بڑے بڑے سنگر ہیں، چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں، سب شیطان کے پجاری ہیں۔ ایک بہت بڑی سنگر امریکہ کی آج سے 15 سال پہلے اس نے یا اس سے زیادہ گانا اس نے گایا تھا، اس گانے کا کوئی ارتھ نہیں بننا تھا، اس وقت میں موبائل کا زمانہ نہیں تھا، کیسٹ چلتی تھی، کیسٹ ریل والی وہ تھی، اس کیسٹ کو جب الٹا کر کے چلایا گیا، پورے گانے میں وہ سنگر شیطان کی پوجا کر رہی تھی، بول رہے تھے میرا جینا میرا مرنا، میری خوشی میرا غم، میرا دن میرا رات تیرے لیے۔ سوشل میڈیا میں ہمارے ناجان بولے کہ ہم عورتوں میں لڑکیوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، مرد کو چھوڑ کر کے عورتوں اور مردوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، کہنے کہ ہم ذہنی عیاشی کر رہے ہیں، ہم ذہنی عیاشی کر رہے ہیں۔ اور یہاں یہ حال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر مجھے کوئی بوڑھی کھوسٹ عورت کے ساتھ تنہائی میں رکھا جائے پل بھر کے لیے تب بھی مجھے گوارا نہیں، منظور نہیں ہے۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے لڑکے اور لڑکی آپس میں دوستی کر رہے ہیں، جو شریعت میں مطلقاً حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، ایسی عورتوں سے شادی نہیں کرنا جو شادی سے پہلے تعلقات بنا لیں، دوستی بنا لیں، دوستی کر لیں مردوں سے۔ یہاں لڑکا لڑکی سب کر رہا ہے۔ ہم لوگ اتنے بڑے عمر کے ہو گئے ہیں، ایک انسان جو سامنے ہے اس سے دوستی کرتے ہیں ہم لوگ کو ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں اس کے من میں کیا ہو، کیا کر دے، کس نیچر کا آدمی ہے۔ اور سوشل میڈیا اب حقیقت جان رہے ہیں کہ جس آدمی سے ہم دوستی کر رہے ہیں، یا میرا بیٹا یا میری بیٹی وہ صحیح ہو، اس بات کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ اور اس سوشل میڈیا کی وجہ سے سماج میں سوشل ڈسٹینس بڑھتا جا رہا ہے، سماجی طور سے دوری بڑھتی جا رہی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، انسان اپنے دوستوں پر وقت دے رہا ہے لیکن ماں باپ کو وقت نہیں دے رہا ہے، انسان نانا نانی دادی چچی خالہ ماموں ممانی کو وقت نہیں دے رہا ہے، اور دو شہر کو وقت دے رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے پورے کشمیر میں سرکار نے نیٹ کا یا انٹرنیٹ کا بریک آؤٹ کر دیا تھا کہ مہینوں کہ نیٹ نہیں رہے گا چالو۔ واللہ العظیم ہم تمنا کرتے ہیں کہ کب ہندوستان کی سرکار پورے ملک میں نیٹ یا انٹرنیٹ کا بریک آؤٹ کر دے، اس لیے جب نیٹ یا انٹرنیٹ کا بریک آؤٹ کیا کشمیر میں سرکار نے، تو لوگوں کو دادی اور نانی خالہ ماموں ممانی یہ چچا یاد آنے لگے، جانے لگے، ان سے ملنے لگے، ان کے ساتھ وقت گزارنے لگے، ان کی سیوا کرنے لگے۔ ایسے سوشل میڈیا کی ضرورت کیا ہے کہ ہم اپنے نانا نانی کو، دادا دادی کو، بھائی بہن کو، ماں باپ کو بھلا دیں؟ یہ حقیقت میں سوشل میڈیا نہیں ہے، یہ کانت دجال کا فتنہ، آپ کو یاد رکھیے گا۔ حقیقت میں یہ اینٹی سوشل میڈیا ہے، اینٹی سوشل میڈیا ہے۔ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ہیومن ٹریکنگ ہو رہی ہے، بچیوں کا اپہرن ہو رہا ہے بڑے پیمانے پر، اور پھر ان کو بلو فلم میں، گندے کاروبار میں، کوٹھی کاروبار میں اتار دیا جا رہا ہے۔ اگر کچھ نہیں ہو رہا تو سب سے کم یہ ہو رہا ہے کہ بچہ یا بچی کا جو اپہرن ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اس کا دل، گردہ، لیور، دماغ، پنکریاس وغیرہ چوری کر لیا جا رہا ہے۔ یہ سب ہو رہا ہے اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ تصویر کا جادو ہو رہا ہے، تصویر کے ذریعے سے بھی جادو ہوتا ہے۔ اب جو سوشل میڈیا میں اپنی تصویر ڈال رہے ہیں اس کے ذریعے
سوشل میڈیا پہ بہت سارا ایسا چینل ہے، گروپ ہے کہ جس پر کوئی انسان اگر جائے گا بار بار اس پر جادو کا شیطانی چکر کا اثر پڑ جائے گا، آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے لڑکے لڑکیوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، غلط کام کروایا جا رہا ہے، گندا کام کروایا جا رہا ہے، غیر قانونی کام کروایا جا رہا ہے۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے پرانی نسل کو اور نئی نسل کو ماڈرن اسلام سے متعارف کرایا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ماڈرن اسلام یہ ہے جس کے متعلق یورپ کی ایک لڑکی جو اسلام قبول کی وہ بولی کہ ہم اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے درخواست کریں گے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش ہرگز نہ کیجیے، بلکہ اللہ رسول کا جو ڈائریکٹ فرمان قرآن و سنت کی شکل میں اس کو ڈائریکٹ پڑھیے، بزرگان دین کی ہسٹری کو پڑھیے، صحابہ کرام کی ہسٹری کو پڑھیے، تب اسلام کو سمجھیے۔ اسی سوشل میڈیا کا نتیجہ ہے کہ ماڈرن اسلام آ گیا ہے ہمارے بہو بیٹی میں کہ لوگ بولتے ہیں میری بیٹی حجاب پہن کے نکل گئی ہے۔ حجاب کیا ہے؟ ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا، اس کو باندھ لیتی ہے، نیچے جینز ہے، ٹاپ ہے، ننگی ہے، اس کو حجاب بولتے ہیں۔ قرآن کے زبان میں حجاب بولتے ہیں پورے بدن کے پردے کو، اور ہم بھرم میں ہے کہ میری بہو بیٹی، میری بیوی، میری بہن حجاب پہن کے نکل لی ہے، تو ایسا کیجیے اس کو نکر پہنا دیجیے اور سر پر حجاب ڈال دیجیے، دوپٹہ جس کو ہم بولتے ہیں دوپٹہ، اب بولی کہ حجاب پہنی ہوئی ہے۔ اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے انسان کو زومبی بنایا جا رہا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ یعنی انسان کا دشمن بن جا رہا ہے۔ کون گھر اس سے بچا ہے بتا دیجیے آج میرے، کس گھر میں آپس کی لڑائی نہیں ہے، کس گھر میں آپس کی دشمنی نہیں ہے؟ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کا برین واش کیا جا رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کو گائیڈ لائن دیا جا رہا ہے کہ تم کو اس طرح سے جینا ہے، اس طرح سے مرنا ہے، اس طرح سے دوستی کرنا ہے، اس طرح سے دشمنی کرنا ہے۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے کی وجہ سے بہت سے لوگ سوسائڈ کر لے رہے ہیں۔ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ ڈپریشن میں چلے جا رہے ہیں۔ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ آپس میں جلن حسد کر رہے ہیں۔ ایک عورت نے، بال بچے والی نے، اپنا فیس بک اکاؤنٹ پر اپنی تصویر ڈالا کہ اس کو ڈگری ملی، ڈاکٹریٹ کی ڈگری جس کو بولتے پروفیسر۔ اس کی تصویر پر ایک لڑکی نہیں لکھا، ڈالنے والے بھی مسلمان، ڈالنے والی اور لکھنے والی بھی بد دعا دیتی ہے کہ پورا فیملی کا ناش ہو۔ ایک ہفتہ ہوتا ہے بیوی، اس کا شوہر اور اس کے 2 بچے کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر جاتے ہیں۔ لوگ کا کہنا ہے کہ اس کو بد دعا لگی ہے، جس کو تصویر ڈالا تھا سوشل میڈیا پر اور اس لڑکی اس کو بد دعا دیا تھا، جلن حسد میں اسی وجہ سے وہ برباد ہو گئی۔ اور جو لوگ اپنے جیم کا، اپنے شادی بیاہ کا، اپنے بزنس کا، اپنی خوشی کا تصویر ڈال دیں سوشل میڈیا پہ، آپ اس بات کی دعوت کریں دنیا کو نظر لگائے۔ اس کو بولتے ہیں آپ بہن مجھے سینگ مار، اور جب مارتا ہے سینگ تو دوڑتے ہیں کہ مولانا سب سے دم کر دیجیے، بچہ بہت بیمار ہو گیا ہے، بچی بہت بیمار ہو گئی ہے۔ اس سوشل میڈیا کا اتنا نقصان ہے کہ بہت سارے سوشل میڈیا پر چین جیسے ناسک ملک میں بینڈ سرکار جانتی ہے کہ اگر سوشل میڈیا یہ رہے گا تو ہمارا ملک برباد ہو جائے گا، ہمارا سسٹم ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب وہ ناستک حکومت ہم سے اور آپ کے گارجین سے زیادہ عقل مند، ہوشیار، سمجھدار ہے۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کے لاشعور جس کو بولتے ہیں سکس سینس 5 ہوتا ہے، دیکھنے کا، سننے کا، چکھنے کا، پکڑنے کا، اور چھٹا حص ہوتا ہے جو انسان محسوس نہیں کر سکتا لیکن اس میں دماغ اس کا کام کرتا ہے، جس کو بولتے ہیں چھٹی حص۔ آپ کے چھٹی حص پر اٹیک ہو رہا ہے، اس کو برین واش کیا جا رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوسٹ میں، ویڈیو میں، پکچر میں، آڈیو میں انڈائریکٹ میسج دیا جا رہا ہے آپ کو غلط لائن پہ لے جانے کے لیے، آپ کے ایمان کو غلط کرنے کے لیے، آپ کے کیریکٹر کو ختم کرنے کے لیے، آپ سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ولا البرا کی خاصیت کو یا احساس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ولا البرا بولتے ہیں اچھے کے لیے محبت، نیکی کے لیے محبت، ہمدردی رکھنا، اور برا مطلب ہوتا ہے برائی سے، شر سے، خرابی سے نفرت رکھنا۔ اس چیز کو مٹایا جا رہا ہے آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ دیکھیے گا جو اچھا چینل چلا رہا ہے،
جو اچھا سائٹ چلا رہا ہے اس کو پیسے کے سپورٹ کے لیے بہت پریشانی ہو رہی ہے. بول اگر آپ سپورٹ نہیں دیجیے تو میرا چینل بند ہو جائے گا. اور اس کے مقابلے جو ناچنے گانے والا جو چینل ہے, برباد ہونے والا جو چینل ہے, اس کو خود بڑے چھپڑ پھاڑ کر کے لوگ ایڈ دے رہے ہیں, چھپڑ پھاڑ کر کے سپورٹ دے رہے ہیں. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم لوگ اپنے گناہ کو ڈنکے کے چوٹ پر انجام دے رہے ہیں, جس کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا کہ میری امت کا ہر انسان کا گناہ معاف کیا جائے گا سوائے ویسے انسان کے جو ڈنکے کے چوٹ پر اپنا گناہ کرے گا. ہم لوگ چھپ کے گناہ کرتے ہیں, سوشل میڈیا میں ڈال کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو دنیا والوں, گواہ بنو ہم نے یہ گناہ کیا ہے, تو ہم بھی کیے ہیں تم بھی کرو. اور یاد رکھیے گا جس سماج میں کھل کے گناہ ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کھل کے مٹا دیتے ہیں واللہ العظیم. اور گھڑی مت دیکھیے گا اس لیے کہ ہم بھی بیمار ہیں, لیکن مجبوری یہ ہے میری کہ وقت بہت تنگ بچا میرے پاس, حالات بہت تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں اور وقت زیادہ نہیں ہے سمجھانے کے لیے ہمارے پاس. اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے انسان میں گھمنڈ کا مادہ آ رہا ہے. اور یاد رکھیے گا گھمنڈی پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے, گھمنڈی پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. سوشل میڈیا سے ہم میں شرک کا مادہ آ رہا ہے, ریاکاری کا مادہ آ رہا ہے, اس پر بھی جنت حرام ہے. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگ کما رہے ہیں. سوشل میڈیا کی کمائی اور کوٹھے کی کمائی واللہ العظیم دونوں حرام ہے, برابر ہے. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے بچوں کے دماغ پر, یہ میڈیکل رپورٹ ہے, دماغ پر گرد غبار فوگ بیٹھ جا رہا ہے. بچوں میں نئی نسل میں سوچنے کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے, سمجھنے کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے, فیصلہ لینے کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر 12 سال کے اندر 13 سال کے اندر ہے, ان کو شیطانی وحی دی جا رہی ہے. شیطانی وحی, شیطانی الہام, جس سے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کو وحی دیتے تھے نا, اس طرح سے شیطان کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ویسے بچے جو 12-13 سال کے اندر میں ہیں ان کو شیطانی وحی دی جا رہی ہے. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہماری بہو بیٹی ماں بہن کو ورلڈ لیول پر غلط قسم کے فیشن کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ غلط قسم کے فیشن کو اپنائے, غلط قسم کے کلچر کو اپنائے. اس سوشل میڈیا کی وجہ سے نوجوانوں میں ہارٹ اٹیک کا ریشو بڑھ رہا ہے. خود ہندوستان کی رپورٹ ہے, ہندوستان کی رپورٹ آ رہی ہے میڈیکل کہ نوجوانوں میں ہارٹ اٹیک کا ریشو بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک سامان, لیپ ٹاپ ہو, موبائل ہو, ٹیب ہو, اس قسم کی چیز ہو. اس سوشل میڈیا کا بہت سارا سائٹ ایسا ہے جس میں ویب سیریز چل رہی ہے. ویب سیریز گارجین سے بولیں گے اللہ کا واسطہ دے کر کے اپنے بچوں کے موبائل سے, لیپ ٹاپ سے ویب سیریز کا جو ایپس ہے اس کو ہٹائیے. یہ شیطان سے قریب کر رہا ہے, چپٹی بازی, لونڈے بازی, بدکاری سے قریب کر رہا ہے. انسان کو, نئی نسل کو ناستک بنا دے رہا ہے. بچے سوسائڈ کر لے رہے ہیں, بچے ڈپریشن میں چلے جا رہے ہیں. اس سوشل میڈیا کا یہ نتیجہ آئے گا آنے والے 15-20 سال میں. ہمارے نوجوان کو سے سن لیں, کسی کو سمجھایا جاتا نہ ہے کہ شادی سے پہلے کسی لڑکی سے مت بات کرو, حرام ہے, تو بولیں ملا جی کا یہی کام ہے. آپ کو بتا دیں جو رہے گا دیکھے گا, جو رہے گا وہ دیکھے گا. 15 سے 20 سال میں ایسا قانون آ جائے گا ورلڈ لیول پر کہ کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی کسی سے دوستی نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ حکومت وقت یعنی دجال کی حکومت الاؤ نہیں کرے. اور اسی طرح سے یہ بھی قانون بن جائے گا کہ کوئی لڑکا یا لڑکی یا مرد یا عورت کسی سے شادی نہیں کر سکے گا جب تک کہ سرکار کو الاؤ نہیں کرے گی, اجازت نہیں دے گی. آج ملا جی بتا رہے تھے, آپ کو برا لگ رہا ہے, واللہ العظیم آنے والا وقت میں سرکار کرے گی, کروائے گی ڈنڈے کے بل پر. جو نہیں کرے گا جیل جائے گا, جو نہیں مانے گا گولی کھائے گا. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے جادو ٹونے کی کہانی کو بہت عام کیا جا رہا ہے. یہ سب کانت دجال کی حکومت کام کرنے کی تیاری ہے, بتا دیں آپ کو, تفصیل کا موقع نہیں ہے. اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے نئی نسل میں, خاص طور سے اسٹوڈنٹ میں ترکیز کا مادہ ختم ہو سکتا ہے. کوئی کام کرنے وقت دماغ کا کنسنٹ ہونا بہت ضروری ہے. یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے, سوشل میڈیا کی دین ہے. اور اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے اب دیکھیے گا بہت سارے کنٹری کے نیتا, لیڈر کا ویڈیو آ رہا ہے کہ ڈانس کر رہا تھا,
اور ابھی ہم کیا بتایا؟ ناچ گانا ڈانس یہ شیطان کی عبادت ہے. لیڈر لوگوں کو اس لیے دکھایا جا رہا ہے ڈانس کرتے ہوئے کہ ہماری نئی نسل اس کی نقل کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت بہت زیادہ ہو گیا، بات ہماری ختم نہیں ہو سکی، لیکن اسی میں اپنی بات ختم کریں گے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے کہ بدلیے خود کو. وقت زیادہ نہیں ملا ہے بچہ آپ کو بدلنے کے لیے. نہیں سمجھیے گا، نہیں بدلیے گا تو آنے والا وقت کسی کو نہیں بخشے گا. اور یاد رکھیے گا اگر آپ نے اپنی زندگی کو نہیں بدلا تو پھر دنیا کسی پر رحم نہیں کرتی ہے. اور آخر میں دو بات ایک بات ختم کریں گے. ہم نے بہت لعنت ملامت بھیجا ہے ویسی لڑکیوں کو جو لڑکوں کا حلیہ اپناتی ہیں، یا ویسے لڑکے جو لڑکیوں کو حلیہ اپناتے ہیں. اس کی وجہ ہے میری زندگی میں وہ سنگل گناہ ایسا ملا ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں، آدیش دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ لعنت بھیجو، لعنت بھیجو ویسی عورتوں پر جو لڑکوں کا حلیہ اپناتی ہیں یا اپنا جسم دکھاتی ہیں. اب جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ لعنت بھیجو، اس کو ہم رحم کی دعا دیں گے. بتائیے اللہ سے فرما کہ لعنت بھیجو تو ہم لعنت بھیج رہے ہیں. دوسری بات، امریکہ کا ایک بہت بڑا پروگرامر ہے کمپیوٹر کا، وہ بولا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں آپ چین سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا کا سارا اکاؤنٹ ختم کر دیجیے سوائے واٹس ایپ، ٹیلی گرام اور لنکڈ ان. اس کے علاوہ جتنا سوشل میڈیا ہے سب کو ختم کر دیا. اگر ختم نہیں کیجیے گا تو پھر وقت آپ کو بتائے گا، اور جو وقت بتاتا ہے اس کی تکلیف بہت زبردست ہوتی ہے. اور ذہن میں رکھیے گا کہ جب کسی انسان کو سچی بات بتائی جائے اور وہ چہرہ موڑے، منہ بنائے، تو سمجھیے اس کا آخری وقت آ گیا ہے. یہ ہو چکا ہے. جب شاہ ولی اللہ دہلوی کے گھر کے نوجوان شاہ اسماعیل رحمہ اللہ نے دلی میں بیشیا عورتوں کو سمجھانا شروع کیا، سدھارنا شروع کیا، تو لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے. یہ 1822 کی بات بتا رہے ہیں. 1822 1857 آتے تھے اللہ تعالیٰ نے دلی کی اینٹ سینٹ بجا دی. کیوں؟ کہ آپ نے حق بولنے والے کی مخالفت کی، حق سمجھانے والے سے دشمنی لی. واللہ العظیم اس دنیا میں کوئی نہیں پڑھ پایا جو حق سے پنگا لیا ہے، جو حق کی مخالفت کیا ہے. اور آخری بات کہہ کے ختم کریں گے، جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا، ہم خود کو سدھاریں، تو چاہیے دن بھر میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھے، درود شریف پڑھے، قرآن کی تلاوت سنیں. صرف پڑھنا نہیں ہے، سننا ہے، ضروری ہے. اور کوشش کریں کہ ہفتے میں نفلی روزہ رکھے. اور یاد رکھیے گا عورتوں کو جو حق اسلام نے دیا ہے میری جانکاری میں کسی دنیا میں کسی قانون نے لیا ہے. ایک بات سنا کر اپنی بات ختم کریں گے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے باپ اور تمہاری ماں ایک وقت سیم ٹائم آواز دیں تو پہلے ماں کے پاس جانا، پھر دوبارہ آواز دیں پھر ماں کے پاس جانا، پھر دوبارہ تیسری مرتبہ آواز دیں تو ماں کے پاس جانا. جب چوتھی مرتبہ ماں باپ ایک ساتھ آواز دیں تب کہا چوتھی مرتبہ میں کہ جا کے باپ کے پاس جانا. اب بتا دیے کوئی ایسا مذہب جو بتایا اتنا ماں کا رسپیکٹ عورت کا دکھا دیجیے آپ. واللہ العظیم جو دکھا دے گا ہم کو لالی نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے جیسے بولنے والے کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلوانے والے کو بھی، سنوانے والے کو بھی، سننے والے کو بھی، اور اس برے وقت آنے سے پہلے بدلنے کی توفیق عطا فرما دے. اگر نہیں سمجھے تو واللہ العظیم وقت کسی کو نہیں بخشتا ہے، وقت کسی کو نہیں بخشتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھیو ہر قسم کے فتنے گمراہی سے بچا کر رکھیو. ہم میں سے جس کسی کا جہاں کہیں خاتمہ ہو خاتمہ الخیر فرما دیجیے. اور یاد رکھیے گا ہر وہ شخص جو اپنی عورتوں کا بہو بیٹی کا سوشل میڈیا میں تصویر ڈال رہا ہے وہ شریعت کی نظر میں دیوس ہے. دیوس کا مطلب اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں. نہیں سمجھ میں آئے تو جا کے پوچھ لیجیے گا نماز کے بعد کسی سے. اللہ تعالیٰ رحم فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ رحم فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ رحم فرما دیجیے. عباد اللہ رحمک اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی وذکر اللہ تعالیٰ اعلی وجل وتم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.